السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کا دوسرا سبق پڑھیں گے، اے محسن قوم تیرے کام کو سلام، جس کا نصابی موضوع ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ محسن کا مطلب ہے احسان کرنے والا، محسن قوم یعنی قوم پر احسان کرنے والا۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ قوم اپنے ہیرو کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ قائد اعظم کے بعد بلا مبالغہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ دوسری شخصیت تھے جن کا ہم سب پر ایک عظیم احسان ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہ کام کر دکھایا جس کی نظیر ترقی یافتہ ممالک میں بھی کم ملتی ہے۔ پاکستان کی سلامتی کو ممکن بنایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں کا ہم سب پر اتنا ہی احسان ہے جتنا کہ قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پہلی دفعہ 28 مئی 1998 میں چاغی کے مقام پر پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ وہ تاریخی دن جب ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان نے ہمسایہ اور دشمن ملک کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا جبکہ پوری دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بنا۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ مہینوں میں مئی کا مہینہ گزرا ہے اور 28 مئی کو ہم نے یوم تکبیر منایا ہے۔ یوم تکبیر دراصل محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے محب وطن ساتھیوں کا دن ہے۔ پیارے بچوں، اب آتے ہیں قواعد کی طرف۔ قواعد سیکھتے ہیں۔ قواعد میں سب سے پہلے آتے ہیں لاحقے۔ پہلے ہم نے سابقے پڑھے تھے۔ سابقے کا مطلب تھا پہلے آنے والا، لاحقے کا مطلب ہے بعد میں آنے والا۔ ایسے الفاظ جو کسی بامعنی لفظ کے بعد لگائے جائیں اور ان سے ایک نیا بامعنی لفظ بنے، انہیں لاحقے کہتے ہیں۔ جیسے دان ایک لفظ ہے، اس سے اب مزید الفاظ بناتے ہیں، جیسے گلدان۔ اب گلدان میں دان آخر میں لگا ہے تو یہ لاحقہ ہے۔ نمک دان، روشن دان۔ پیارے بچوں، اب اگلے قاعدے کی طرف آتے ہیں۔ اگلا قواعد ہمارا ہے ضرب الامثال۔ دراصل ضرب الامثال دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ضرب اور امثال۔ ضرب کے معنی ہے بیان کرنا، امثال مثل کی جمع ہے جس کے معنی ہے مثال۔ اس طرح ضرب المثال کے معنی ہے مثال دے کر بیان کرنا، جس میں پورا واقعہ اور پوری کہانی جو ہے وہ ایک ہی جملے میں مکمل ہو جائے۔ ان کے لیے صرف ایک ہی جملہ استعمال کرنا، جیسا کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس کا مفہوم ہے نیکی کر کے بلا دینی چاہیے۔ اب دیکھیں اگلے قواعد کی طرف آتے ہیں۔ اگلا قواعد میں الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں مگر املا اور معنی مختلف ہوں، یعنی ایسے الفاظ جو کہ بولنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کا مفہوم الگ الگ ہو، جیسے نقطہ۔ نقطہ مطلب باریکی، اور نقطہ جس کو ہم ڈاٹ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، گرامر کے حصے میں قواعد میں جو بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے۔ آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔